بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین علاقہ، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، انسان کے وصف اور خوبیوں کے تعلق سے دو باتیں ہمیشہ سننے کو ملتی ہیں: بہادر اور بزدل. بہادر بھی انسان کے لیے اور بزدل بھی انسان کے لیے. یہ دو جملے انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. زمانہ دیکھ کر یہ طے کر دیتا ہے کہ یہ بہادروں میں ہے یا بزدلوں میں ہے. اتفاق دیکھیے، جیتے تو دونوں ہی ہیں، اور عجب اتفاق دیکھیے، موت بھی دونوں ہی کو آتی ہے. نہ بہادر موت سے بچتا ہے، نہ بزدل زندگیوں سے محروم رہتا ہے. مگر ایک بات تو طے ہے کہ بہادر شان کے ساتھ رہتا ہے، بزدل ذلت اور رسوائیوں کے ساتھ رہتا ہے. مگر زندگیاں دونوں کو ملتی ہیں، اور اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے مقدر کر رکھی ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ میں مر کے بچا ہوں. میں کہتا ہوں جی جی کر مر جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں موت کے منہ سے نکل کر آیا ہے. میں کہتا ہوں پیارے، موت نے منہ ہی نہیں کھولا تھا، ورنہ اس کے منہ سے بھی بھلا کوئی نکل کر آتا ہے. اگر وہ جبڑا کھول لے تو زمانے کے نہ جانے کیسے کیسے شوکت غائب ہو جایا کرتی ہے، کیسا کیسا عروج اس کے چراغ بجھ جایا کرتے ہیں. تو بزدل اور بہادر انسان یہ طے کر لے کہ بہادر اسے کہتے ہیں جو صداقت کو عزت کے ساتھ مان لے. بہادر اس کو کہتے ہیں جو سچائی کا احترام کر لے.
بہادر اس کو کہتے ہیں جو عزت کے ساتھ وقت پر حالات کو سمجھ لے اور سمجھتے ہوئے جرأت و کردار کا مظاہرہ کرے، ہمت حق گوئی کے ساتھ یہ کہے، اے دنیا کی سلطنت اور حکمرانوں، کان کھول کر سن لو، رات کے اندھیرے کو تمہارے چمچے اجالے کہہ سکتے ہیں، محمد کا غلام اسے دن نہیں کہہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، دن کے اجالوں کو ہو سکتا ہے کہ تمہارے تلوے چاٹنے والے یہ رات کہہ دیں، مگر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے اجالوں کو اندھیرا نہیں کہہ سکتا، اندھیروں کو اجالا نہیں کہہ سکتا۔ رہتی دنیا اس زمین کو فخر ہے اور آسمان کو ناز ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں پہ ناز ہے کہ تم جیتے ہی اس لیے ہو کہ تم صداقت کے پرچم کو ہمیشہ بلند کر کے رکھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، بہادر وہ ہے جو سچائی کو ہمیشہ عزت کے ساتھ مان لے، مانتا تو بزدل بھی ہے مگر وقت پر نہیں مانتا ہے۔ تو جو لوگ سچائی کو وقت پر عزت کے ساتھ نہیں مانتے ہیں ان کو بعد میں ذلت کے ساتھ اسی سچائی کو ماننا پڑتا ہے، مگر پہلے والے بہادر تھے، بعض والے بزدل ہیں۔ صداقت کو ہمیشہ وقت پر مان لیجئے تو آپ کی عزت برقرار رہے گی، شوکت کو عروج حاصل ہوگا۔ لیکن ذلت کے ساتھ صداقت کو ماننے والا دنیا مانتی تو ہے، جو لوگ سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ بھی محبت کرنے والے کہلاتے ہیں، اور جو لوگ تلوے چاٹتے ہیں وہ بھی محبت کرنے والے کہلاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ سر پہ خوشبو لگی ہے، تلووں پہ تو زہر لگی ہوئی ہے۔ اب تلوے چاٹنے والی جماعت بھی محتاط ہو جاؤ، اس لئے کہ اب تلووں میں بھی کوئی جان باقی نہیں رہی۔ جو لوگ تلوے چاٹ کر آ رہے تھے اب ان کے تلوے بھی اس لائق نہیں کہ وہ زمین پر چل سکے۔ عزیزان ملت، قرآن کریم کا ایک انداز ہے، ایک شان ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا ایک انداز ہے اور بڑا نرالا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حق آیا باطل گیا، بے شک باطل تو ہوتا ہی ہے جانے کے لیے۔ باطل کس لیے ہوتا ہے؟ باطل تو جانے کے لیے، حق آنے کے لیے ہے۔ آپ نے سینکڑوں مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ روشنی آئی تو اندھیرا گیا، صحیح ہے؟ روشنی آئی تو اندھیرا گیا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اندھیرا آیا تو روشنی گئی؟ یہ بات کبھی فٹ ہوتی ہے لاجیکلی کہ ڈارکنیس آئی تو لائٹ چلی گئی؟ نہیں، لاجک میں یہ کہتا ہے، ہمیں سسٹم یہ بتاتی ہے کہ اجالے سے روشنی کی موت ہے، اندھیرے سے روشنی کی موت ہے۔ سائنس کی زبان میں اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے، سائنس ڈارکنیس کو ایکسپٹ نہیں کرتی اور ہم بھی اندھیرے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ جو اندھیرا ہے نہ اس کی کوئی زندگی ہے، نہ اندھیرے کا کوئی وجود ہے، نہ اندھیرے کی کوئی حیثیت ہے۔ ذہن نشی کر لیجئے، اندھیرا کسی شے کا نام نہیں ہے۔ پھر اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے۔ اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے۔ اس لیے اندھیرے کے آنے سے روشنی چلی جائے گی یہ بات مناسب نہیں ہے، مگر روشنی کے آنے سے اندھیرا فنا ہو جائے گا۔ اس کا تجربہ ہم زندگی میں صبح و شام کرتے رہتے ہیں کہ روشنی آئی تو اندھیرا چلا گیا۔ قدرت کا نظام ہے، باطل کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، باطل کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، باطل کی اپنی کوئی طاقت نہیں، باطل کا اپنا کوئی وجود نہیں۔
اور باطل کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، پھر باطل کسے کہتے ہیں؟ حق کی غیر موجودگی کا نام باطل ہے، روشنی کی غیر موجودگی کا نام کیا ہے بھائی؟ روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا، اور حق کی غیر موجودگی کا نام باطل۔ باطل کی اپنی کوئی طاقت نہیں، حق گیا تو باطل رہے گا، لیکن حق کے رہتے ہوئے باطل نہیں رہ سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ باطل تو ہوتا ہی ہے جانے کے، اس کا کام ہے بھاگنا، اس کا کام ہے فنا ہونا، تو وجود اصلاً حق۔ حق کا کام، حق آیا اور باطل گیا، باطل تو ہوتا ہی ہے جانے کے لیے۔ حق کی آمد، اصل وجود حق کی ہے، اصل وجود باطل کی نہیں ہے، اصل وجود روشنی کی ہے، اصل وجود اندھیرے کا نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر باطل بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کمزور ہو گیا ہے، حق کے محافظین نے حق کا اظہار کرنا بند کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے۔ جب آپ حق کو چھپاؤ گے باطل سامنے آئے گا۔ ذرا حق کو سامنے لا کر تو دیکھو باطل کیسے نست و نابود ہوتا ہے۔ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جو طاقت کے بیلنس ہے، طاقت کا جو معیار ہے کہ پاور کے بیلنس کسے کہتے ہیں؟ ذہن نشی کر لیجئے، دل پہ نقش کر لیجئے کہ مائنورٹی اور میجورٹی، اکثری بھائی وہ کیا کریں گے؟ وہ مٹی ڈال دیں گے۔ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، کھودنے والے نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، مٹی ڈالنے والے نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، لیکن سارا کام برباد ہو گیا کیونکہ پودا لگانے والی جماعت نے اپنا کام مکمل نہیں کیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا اگر نفرت کے گڑھے کھود رہی ہے تو اس نفرت کے گڑھے میں محبت کے پودے لگانا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں پھولوں کے پودے لگانا یہ ہماری تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ دنیا نفرت کے آخری سٹیج پر ہے، مگر علاج اس کا محبت کے سوا کچھ اور نہیں۔ جب مسلمان امت مسلمہ جب مسنگ ہو جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی وہ نہیں کرتے، اپنا کام نہیں کرتے، حالات کی شکایت کی بنیاد پر وہ اپنی گفتگو کو مکمل کر دیا کرتے ہیں، تو گڑھا کھودی بھی جائے گی، گڑھے میں مٹی ڈالی بھی جائے گی، مگر یاد رکھنا اس کا گناہ اس جماعت کے سر آئے گا جس جماعت کے ذمہ تھا پودے لگانا۔ مسلمانوں اپنے ہاتھوں کو تیار کر لو کہ تم اللہ کی زمین پر محبت کے پودے لگانے والی جماعت بن جاؤ انشاءاللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ بزرگوں نے؟ دہلی میں ایک بزرگ کا بڑا مزار ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ کے کامل ولی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد کو قرآن پڑھا رہے تھے، پڑھاتے ہوئے عفو و درگزر کی آیت پہ پہنچے، جس کا مطلب یہ کہ لوگوں معاف کر دیا کرو، لوگوں معاف کر دیا کرو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمانے لگے کہ بیٹا اس کے دو حصے ہیں اس گفتگو کے، ایک پہلا حصہ بڑی عام فہم باتیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو حضرت نے فرمایا وہ دل کی دنیا میں انقلاب لانے والی بات ہے۔ فرماتے کہ بیٹا اگر تمہارے لیے کوئی راستے میں کانٹا بچھائے، اگر تمہارے لیے راستے میں کوئی کانٹا بچھائے تو جواب میں تم بھی اس کے لیے کانٹے مت بچھانا۔ آگے فرماتے کہ ورنہ کیا ہوگا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے بیٹا ورنہ اللہ کی زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔
اگر ہر ہاتھ کانٹے بچھانے والے ہو اور کوئی ہاتھ کانٹا اٹھانے والا نہ ہو تو پھر بتاؤ کہ اللہ کی زمین تو کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ہندوستان میں اگر پیدا فرمایا تو ہماری کوئی رسپانسبلٹی ہے، ہماری کوئی ذمہ داری ہے، ہماری بہت بڑی ڈیوٹی ہے۔ اللہ چاہتے تو ہمیں مدینے میں پیدا فرما دیتے، اللہ چاہتے تو ہمیں فلسطین میں پیدا فرما دیتے، اللہ چاہتے تو ہمیں امریکہ میں پیدا فرما دیتے۔ ہم میں سے کسی آدمی نے اللہ کے پاس کوئی درخواست نہیں دیا تھا کہ اللہ ہمیں ہندوستان میں پیدا کیجئے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہمیں ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ نے ہمیں اگر ہندوستان میں پیدا کیا تو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہم ملاوٹوں کو بند کر سکیں، ہم جھوٹ کو ختم کر سکیں اور اندھیرے میں محبت کی ایسی روشنی جلا سکے کہ جس سے دنیا اپنی محبت کو پا سکے اور دنیا آگے جا سکے۔ لوگوں، جب اللہ تعالیٰ نے نمرود کی قوت کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا تو ایک لنگڑے مچھر سے فیصلہ فرمایا کہ مچھر جو کمزور ہے، لنگڑا ہے، نمرود کی سلطنت کے سامنے اس مچھر کی کیا حیثیت تھی؟ نمرود کی قوت کے سامنے اس مچھر کی کیا طاقت ہے؟ آج اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی دو ہاتھوں سے زور سے تالی مار دے تو اس کے درمیان آنے والے مچھر کا جنازہ بھی صحیح ثابت نہیں رہتا کہ وہ مچھر ختم ہو جائے کرتی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، جب نمرود کی حکومت، سلطنت اور غرور کو مٹانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی فوج کو حکم نہیں دیا، ایک لنگڑے مچھر سے فرمایا چل ایک کام کر۔ کہا نمرود کی سلطنت ہلا دے۔ مچھر نے کہا اللہ میں خود ہل رہا ہوں، میری ایک ٹانگ تو ویسے ہی ٹوٹی ہوئی ہے تو میں تو خود ہل رہا ہوں، میں اس کی سلطنت کیسے ہلاؤں گا؟ فرمایا کہ اب ارادہ تو کر لے، تجھے طاقتور بنانا میرا کام ہے۔ اس کے اندر ناک کے اندر داخل ہو جا، اس کے بھیجے کے ایئرپورٹ پہ لینڈنگ تو میں تجھے کرا دوں گا۔ اور آخر وہی ہوا، F-16 فائٹر کی طرح جو ہواؤں میں اڑتے ہیں نا، F-16 ایئر فائٹر جو امریکہ نے بنائی ہے انسانوں کو مارنے، انسانوں کو تباہ کرنے۔ آج دنیا کے سارے ہتھیار انسانوں کو مارنے کے لیے تو بنے، آج دنیا کی ساری تباہی انسانوں کے نام پر ہی تو ہے۔ چیختے چلاتے کہ جانور ختم ہو رہا ہے، چیختے چلاتے ہیں کہ جنگل ختم ہو رہی ہے، چیختے اور چلاتے کہ گلیشیر پگھل رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے، جنگل کو بچانی چاہیے، جنگل کے جانوروں کو جینے کا حق ہے۔ بالکل بھارت سرکار نے جن جانوروں کے شکار پہ بین لگایا اس کو نہیں کرنا چاہیے، گلیشیر کے پگھلتی ہوئی برف کو روکے جانے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر آپ موسموں پہ کام کرنے والوں سے پوچھیں کہ دنیا میں نپت ہوتی ہوئی سب سے پہلی چیز کون سی ہے، دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جو تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، تو آپ کو کچھ لوگ کہیں گے گلیشیر کے برف پگھل رہی ہے اور وہ تیزی کے ساتھ ختم ہو کر سمندر کے اندر سمندر کے پانی کا وہ لیول کو بڑھا رہا ہے۔ اگر اس کا لیول بڑھ گیا تو مالدیپ ملک اس کا وجود خطرے میں آ سکتا ہے، اس کا لیول بڑھ گیا تو سمندر کے کنارے جو ملک ہیں اس کا وجود خطرے میں آ سکتا ہے۔ جنگلوں پہ کام کرنے والوں سے پوچھئے کہ سب سے تیزی کے ساتھ کون ختم ہو رہا ہے، تو کوئی آپ سے کہے گا سندل کا پیڑ ختم ہو رہا ہے، کوئی آپ سے کہے گا ساگوان کی درخت مٹائی جا رہی ہے، کوئی آپ سے کہے گا شیر کی نسلیں ختم ہو رہی ہے، جنگل کا جانور ختم ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ جنگل کے جانور سے بھی زیادہ خطرہ اور گلیشیر کے برف سے بھی زیادہ خطرہ اور جنگل کے درختوں سے بھی زیادہ خطرہ اور تیزی کے ساتھ اگر کوئی چیز ختم ہو رہی ہے تو انسان کی انسانیت ختم ہو رہی ہے، ان مانو کا مانوتا ختم ہو رہا ہے کہ آج ہم انسان کہلانے کے قابل نہ رہے۔ لوگوں، جب انسان میں انسانیت باقی نہ رہے گی، جب انسان باقی نہیں رہے گا تو تم آج جس پیزا کو بیچنے کے لیے انسان کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہو۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اسی ملک میں، ہمارے ملک میں ایک علاقے میں ایک شخص جوس بیچ رہا ہے اور اس جوس میں نعوذ باللہ انسان کو کیا ہو گیا، انسان کتنا گر گیا ہے، انسان کتنا نیچے آ گیا ہے کہ اس جوس میں ٹیسٹ بڑھانے کے لیے چوہے مارنے والے زہریلی دوا کی تھوڑی تھوڑی دوا اس جوس میں ملائی۔ چائے کا عادی بنانے کے لیے لوگوں کو اس میں نشے کی
گولیاں ڈالی جا رہی ہے۔ اے انسانوں، تم ہمارے نہ بنے تو کوئی بات نہیں، اپنے آپ کے تو بن جاؤ۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں ہم سے نفرت ہے مگر تمہیں اپنے آپ سے بھی تو محبت نہیں ہے۔ ملاوٹ کی دوائیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، ایک ایک روٹی کے لیے انسان ترس رہا ہے۔ مسلمانوں میں آپ کو آواز دیتا ہوں کہ اگر کوئی، آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے دنوں پہلے ہمارے اسی دیش میں ایک آدی باسی غریب فیملی کی 7 سال کی بیٹی، وہ بیٹی کسی دھرم کی ہو، وہ بیٹی کسی ذات کی ہو، وہ بیٹی کسی پرانت کی ہو، وہ بیٹی کسی بھاشا کی ہو، لیکن وہ بیٹی ہماری بیٹی ہے، وہ بیٹی انسان کی بیٹی ہے، وہ بیٹی سمان کی مستحق اور حقدار ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی 7 سال کی بچی بھوکی رہتی ہے، آواز دیتی ہے، ماں مجھے کھانا دو، ماں مجھے بھات دو، ماں مجھے کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ عورت راشن دکان پر جاتی ہے، مایوس لوٹا دی جاتی ہے۔ وہ بچی 7 دن تک پکارتی رہتی ہے، بھات بھات، مگر اس بیٹی کو، اس پیاری بچی کو کھانا نہ مل سکا اور وہ مر جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ نہیں مری ہے، ہمارا دیش مر گیا ہے، دیش کے ناگرک کی آتما مر گئی ہے۔ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ بچی کیوں مری؟ آفیسر کہاں تھے؟ فوڈ ڈپارٹمنٹ والے کہاں تھے؟ اناج والے کہاں تھے؟ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تو پوچھے گا، اے مسلمانوں تم کہاں تھے؟ تم سے نہ ہو سکا کہ تم خبرگیری کرو۔ مسلمانوں، تم اسی عظیم ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہو۔ تمہاری ذمہ داری یہ، تم اسی عظیم ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں آئے ہو۔ ہمارے اور آپ کے کام اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اپنوں سے پارلیمنٹ بھر دے، اسمبلی بھر دے، یہ تو ایک الگ پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے۔ لیکن ہماری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اس دھرتی کو اور اپنے اس دیش کی مٹی کو نفرتوں کے اندھیروں سے پاک کرتے ہوئے محبت کے چراغوں کو روشن کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، اسی ملک میں اب اخباروں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک بیوی کی لاش کو لے جانے کے لیے شوہر کے پاس ایمبولنس کے پیسے نہیں ہیں، سرکاری اسپتال ان کو ایمبولنس نہیں دیتے۔ آئے ہائے، 10 سال کی بیٹی آگے آگے ہے اور ایک بوڑھا شوہر اپنی بیوی کی لاش کو کاندھے پہ لے کر 10 کلومیٹر تک پیدل جا رہا ہے۔ اسی بھارت میں جہاں بڑی شان کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں، بے شک ہم نے بڑی ترقی کی ہے کہ ہم چاند تک جا چکے ہیں، میں اپنے سائنسدانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بے شک ہم نے بڑی ترقی کی ہے کہ آج دنیا میں ہمارا نام بڑا اونچا ہے، لیکن جب ہم ان تصویروں کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت نیچے آ جاتے ہیں کہ ترقی کی بلندی پر پہنچ کر بھی ہم کتنا نیچے آ گئے ہیں۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کی لاش کو ایمبولنس کے بغیر کاندھے پر لے کر سڑک پہ چلتا ہے، دنیا کی روح کانپ جاتی ہے۔ میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ جب وہ پتی اپنی پتنی کی لاش کو لے کر پیدل جا رہا تھا تو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ گورنمنٹ کہاں تھی، آفیسرز کہاں تھے، ایمبولنس کہاں تھی۔ میں تو صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں، میری قوم کے لوگوں، مسلمانوں، یہ بتاؤ کہ تم کہاں تھے؟ اگر ہم اس کے کام نہ آ سکے، اگر ہم اس وقت مدد کی ہاتھ نہ بڑھا سکے، کیا آپ بھول گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کے میدان سے گرفتار کر کر ایک لڑکی لائی جاتی ہے۔ وہ جنگ کے میدان میں ایک لڑکی آئی لڑنے کے لیے اور وہ لڑ رہی ہے، اسلام کے خلاف لڑ رہی ہے، مسلمانوں سے لڑ رہی ہے، گرفتار ہو جاتی ہے۔ دشمن کی بیٹی ہے، جنگی قیدی ہے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ کر لاتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت مبارکہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لڑکی کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی قیدی ہے، یہ لڑکی دشمن کی بیٹی ہے، گرفتار کر کے لایا ہو، آپ جو سزا چاہیں دے دیں۔ ظاہر ہے کہ لڑکی جنگ کے میدان سے آئی ہے، کوئی بیوٹی پارلر سے تو آئی نہیں تھی۔ اگر بیوٹی پارلر سے آتی تو ظاہر سی بات ہے کہ کالا کوئلے کا پہاڑ بھی ماشاءاللہ چمکتا ہوا ہیرا لگتا ہے،
اچھا وہ ہیرا بھی وہیں سے آتا ہے. یہ جو کالے اور گورے کی جو ڈسکرمنیشن ہے نا کہ یہ گورا یہ کالا، قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے گورے صحابہ پر کالے صحابہ حضرت بلال کو سردار بنا دیا. سبحان اللہ، آپ نے سردار بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرمائے، حضرت بلال آگے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ عمر آپ ان کے لئے کھڑے ہوتے. آپ نے فرمایا تعال یا سیدی، بلال آئیے آپ میرے سردار ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ عمر یہ بلال آپ کے سردار ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ میں نے نہیں بنایا، میرے آقا نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ڈسکرمنیشن ہے نا، یہ جو دنیا کے بڑے بڑے کارپوریٹ انڈسٹری والے ہیں، یہ مانوتا کے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ جو آج بڑی آزادی کی بات کرتے ہیں نا، عورتوں کو آزادی ملے، حجاب سے آزادی ملے، لوگوں کو آزادی ملے، فریڈم ملے. اصل میں سب سے زیادہ ڈسکرمنیشن مردوں میں، ڈسکرمنیشن کالے اور گوروں میں انہوں نے پیدا کیا. ان کے کریم پر پابندی لگنی چاہیے، ان کے پروڈکٹ پر پابندی لگنی چاہیے. یہ جو پروڈکٹ ہے نا، یہ کریم 7 دن لگائیے گورے ہو جائیں گے. یہ کالوں کی توہین نہیں ہے، یہ کالوں کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہے دنیا کے قانون. کہاں گیا تمہارا جگر، کہاں گئی تمہاری آتما؟ تم کالوں کے خلاف گورے ہونے کو ترجیح دیتے ہو اور اپنا کریم تم جو بیچتے ہو وہ کالوں کی توہین کر کر بیچتے ہو. میں کہتا ہوں ایسے پروڈکٹ اور ایسی کمپنی اور ایسی دواؤں پر بھی پابندی لگنی چاہیے. اس لئے کہ گوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو کالوں کو تم نے تھوڑی نے پیدا کیا، اسے بھی اللہ نے پیدا فرمایا. یہ ڈسکرمنیشن. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو لے کر آئے. وہ لڑکی چونکہ جنگ کے میدان سے آئی تھی تو اس کے کپڑے وغیرہ ذرا پھٹے ہوئے تھے، سر پہ دوپٹہ بھی سلیقے سے نہیں تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی طرف دیکھا، دشمن کی بیٹی ہے، جنگ کے میدان سے آئی ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتاری اور آگے بڑھا کر دیا اور فرمایا بلال اس بیٹی کو میری چادر اوڑھا دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹی مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ بیٹی دشمن ہے، اسے چادر آپ کی کیسے اڑھائی جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو. مسلمانوں جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرتے ہیں، جب اپنی ذمہ داریوں سے کمزور بن جاتے ہیں تو یاد رکھیے دنیا اس وقت ہم سے وہ محبت چاہتی ہے جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان تربیت سے تقسیم فرمائی. آپ کو یاد ہے نا، آپ تو ایسے علاقے کے ہیں ماشاءاللہ کہ جہاں شق القمر کا معجزہ یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا، مگر مدھیہ پردیش کے لوگوں نے تو دیکھا تھا. الحمدللہ یہ راجہ بھوج شق القمر کا معجزہ دیکھا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت مولانا تصور صاحب فلاحی دامت برکاتہم سے کہ ذرا تحقیق ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں صحابہ کوئی ایک آدھ صحابہ بھی ہوئے، کیونکہ جو لوگ تشریف لے گئے اس پر بڑی تحقیق کی ضرورت ہے. اہل علم کو تحقیق کرنی چاہیے. شق القمر. لیکن میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ فرمایا چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر اہل مکہ ایمان نہیں لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں پہ اشارہ کیا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا. سنا ہے نا آپ نے کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا. اہل مکہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے کا غلاف پکڑ کر فرمایا اے لوگوں میں نے تمہیں معاف کیا معاف کیا معاف کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف فرما رہے تھے میں نے تمہیں معاف کیا، اس طرف اہل مکہ ایمان لا رہے تھے اور کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. میرے بزرگوں اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت ہے. کہا کہ اگر تمہیں کسی نے مارا ہے تو تم مار کا بدلہ لے سکتے ہو، اگر تمہیں کسی نے ستایا ہے تو تم بدلہ لے سکتے ہو. لیکن قرآن میں اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، آدیش نہیں ہے. حکم میں اور اجازت میں بڑا فرق ہوتا ہے.
اسی لیے بدلہ لینا بہادروں کا کام ہے، معاف کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو معافی کا جذبہ ہے، آج ہمارے گھروں میں آپس میں گفتگو نہیں، آپس میں لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں۔ آپ ذرا یاد کریں وہ زمانہ جب مکہ فتح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما ہے۔ ابو جہل کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کیسا آدمی ہے، نام سنتے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جس کا نام ہی ابو جہل ہو تو اس کا کام کتنا خطرناک رہا ہوگا۔ ان کے ایک بیٹے تھے جس کا نام اکرمہ ہے۔ اب تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں ان کے نام پر، چونکہ وہ ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے بھی اپنے زمانے جاہلیت میں بڑا گڑبڑ کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دشمنی۔ حضرت عمر نے مکے میں ٹھان لیا تھا کہ آج اکرمہ نظر آ جائے تو کام تمام کر دوں گا، آج اکرمہ کا سر گردن سے اتار دوں گا۔ لیکن جیسے ہی مکہ فتح ہوا، حضرت اکرمہ مکے سے بھاگ گیا۔ آپ کی بیوی بھی ساتھ میں تھی۔ بیوی نے اپنے شوہر کو چھپا دیا اور چھپا کر کہنے لگی، دیکھیے بیوی کتنی کام آ رہی ہے، مکے کی عورت، بڑی ذہین عورت۔ بیوی اپنے شوہر کو چھپا کر کہتی ہے، اکرمہ تم آرام سے رہو، میں کسی طرح دربار رسالت پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں، اور وہاں سے تمہارے لیے معافی کا پروانہ اور امن کا پیغام لے کر آتی ہوں۔ خیر کسی طرح بچتی بچاتی عورت پہنچ گئی، اور پہنچ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ شرمندہ ہے، اکرمہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اکرمہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اکرمہ کو لے کر آؤ، میں نے امن دے دیا، میں نے اکرمہ کو معاف کر دیا۔ بیوی بھاگتے ہوئے جاتی ہے، کہتی ہے، اکرمہ چلو، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا، اور تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام بھیجا ہے۔ دن کا وقت تھا، حضرت اکرمہ کہنے لگے کہ ارے وہ دیوانی میری بیوی، عقل وقل تجھے کچھ ہے؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا کہ امن اور معافی حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے تو نہیں دیے۔ کہا کہ ہاں عمر نے تو نہیں دیے۔ کہا پھر جو مجھے تو راستے سے لے جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے اگر عمر نے دیکھ لیا تو 2 منٹ نہیں لگیں گے تجھے بیوہ بننے میں، تو وہی بیوہ بن جائے گی۔ رات کے وقت چل جب اندھیرا چھا جائے، شام کا انتظار کیا، اور چھپتے چھپاتے حضرت اکرمہ اپنے بیوی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ قریب پہنچے تو کیا دیکھتے کہ اوہ جس کا ڈر تھا وہی ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرمائے۔ بس حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ تو آگے ہو، میں نہیں جاتا۔ کہا کیوں؟ کہا رہے جب تک میں پہنچوں گا تب تک حضرت عمر میرا کام تمام کر دیں گے۔ یہ آواز حضرت عمر کے کان میں چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا، کیا اکرمہ آئے ہوئے، آپ رکے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو آہستہ سے پکڑ کر اٹھانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ عمر جو ہے وہ اپنی انجن کو اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور اگر یہ کھڑے ہو گئے تو پھر وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر بیٹھو نا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر بیٹھ گئے ادب سے، اور حضرت اکرمہ کھڑے ہوئے، اٹھ نہیں رہے، آگے نہیں بڑھ رہے، خوف سے کھڑے ہوئے، کیونکہ حضرت عمر کو کون نہیں جانتا، اور جو جانتا ہے وہ ٹھیک سے جانتا۔ کھڑے ہوئے، دوبارہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو پھر اٹھانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر کیا جلدی ہے، بیٹھو نا، ابھی تو بات باقی ہے۔ حضرت عمر پھر بیٹھ گئے۔ تیسری بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی تلوار لینے کی،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں جانتا ہوں کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، میں جانتا ہوں کہ تم تلوار کیوں اٹھا رہے ہو۔ اے عمر وہ دن بھول گئے جب تم ننگی تلوار لے کر دار ارقم میں آئے تھے میری گردن کو اتارنے کے لیے۔ اے عمر میں نے تم سے بدلہ نہیں لیا، کھڑے ہو کر میں نے تمہیں گلے لگا لیا تھا۔ اے عمر جس طرح میں نے تمہیں معاف کر دیا، اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ، اکرمہ کو گلے سے لگا کر اپنے بھائی کو بھی تم معاف کر دو۔ سیدنا عمر کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت اکرمہ سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ایسی تعلیم دی، مسلمانوں جو قومیں دلوں پہ حکومت کیا کرتی ہیں وہ ملکوں کی حکومت کے انتظار میں نہیں رہا کرتی۔ دلوں پہ راج کرنا سیکھو میرے بزرگوں، اور یہ دل اللہ نے بنایا، جس طرح یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اسی طرح دلوں کا رب بھی اللہ ہے۔ دلوں میں محبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور دلوں میں نفرتیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ میری قوم کے لوگوں، محنت کرنے والی قوم کا مقابلہ تم بد دعا سے نہیں کر سکتے۔ تیرنے والی قوم کا مقابلہ وہ لوگ کیسے کر سکتے جو تیرنا نہیں جانتے؟ وہ پانی میں اتر کر مر سکتے ہیں مگر جینے کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ میرے قوم کے بزرگوں کھڑے ہو جائیے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیے، اپنے ٹیلنٹ کو اٹھائیے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی کی بہار پیدا کیجئے۔ آپ تھوڑے سے ہی صحیح اپنے محلے میں فیصلہ کیجئے۔ آپ کو ایک فیصلہ یہ کرنا ہے کہ رات میں آپ جگیں گے نہیں، جلد سے جلد سونے کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی زبانوں سے جھوٹ بولنا اور گالی دینے سے مسلمانوں آج کی مجلس میں توبہ کر لو کہ ساری زندگی انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جس زبان سے درود نکلتی ہو، جس زبان سے استغفار پڑھتے ہو، اس زبان سے مسلمان جھوٹ کیسے بولی جائے گی؟ میرے بزرگوں ایک کام آپ کو اور کرنا ہے، اور وہ کام آپ کو اپنی مسجد میں مضبوط بیت المال کی بنیاد رکھنی ہے۔ مضبوط بیت المال تمام مسجد کمیٹی کے حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجئے، اپنے پیسوں کو بریانی پر اڑانے کے بجائے قوم کی تعمیر و ترقی میں خرچ کیجئے۔ مسجد میں بیت المال ہے، آپ اپنے پیسے، آپ اپنی زکوٰۃ، آپ اپنی خیرات، صدقات جو دین کے راستوں میں، اللہ کے راستوں میں دیتے آپ دیجئے۔ میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، بلکہ میں تو آپ سے کہوں گا کہ مدرسوں میں فریش مال دیجئے، مدرسوں میں صاف ستھرے پیسے دیجئے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ زکوٰۃ مال کو صاف کرنے کے لیے، یہ زکوٰۃ جو مستحق ہے ان کو دیجئے۔ مدرسوں میں علماء تیار ہوتے ہیں، مدرسوں میں اکابرین تیار ہوتے ہیں، مدرسوں میں محدثین تیار ہوتے ہیں، مدرسوں میں فقہاء تیار ہوتے ہیں، مدرسوں میں مفسرین اور محدثین کی جماعت تیار ہوتی ہے۔ آپ بتائیے مدرسوں میں کتنی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! اعلیٰ درجے کا پروڈکشن اور مال اتنا کچڑے سے اعلیٰ مال تیار ہوگا تو مدرسوں میں محنت کی کمائی دو، مدرسوں میں پسینے کی کمائی دیجئے، مدرسوں میں ہدیہ دیجئے، مدرسوں میں عطیات دیجئے۔ لیکن نہیں، آج ہمارا مزاج بن گیا کہ بیماروں کے علاج کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کے پیسے دیں گے، غریب بچوں کے شادی کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کے پیسے دیں گے، صدقہ بھی زکوٰۃ سے کریں گے، مدرسے بھی زکوٰۃ سے چلائیں گے، لوگوں کی مدد بھی زکوٰۃ سے کریں گے۔ جب یہ امت 2.5% سے پورے کام کرے گی اور 97.5% کیک کاٹ کر کھانے کے لیے رکھے گی، 97.5% اپنی اولاد کے لیے رکھے گی، تو 2.5% پہ چلنے والی جماعت اور امت کا حال کیا ہونا چاہیے؟ آج آپ دیکھ لیجیے، ہونا تو یہ کہ 97.5% اگر نہیں تو کم از کم 10% آپ اپنے مال کا حصہ نکالیں، 10%، اس میں 2.5% زکوٰۃ کے، 7.5% فریش اللہ کے راستوں، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، علماء کے لیے، دینی کتابوں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے۔
مسجد میں بیت المال بنائیے اور اپنے پیسوں کو اپنے بیت المال میں جمع کیجیے. آپ کی کمیٹی اس مال کی ذمہ دار ہوگی. ہاں ایمانداری آنی چاہیے انشاءاللہ. حالانکہ مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے, مجھے بڑا غم ہوتا ہے جب میں کچھ مسجدوں میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے کسی دیندار بھائی نے گرمی کے زمانے میں مصلیوں کو ٹھنڈے پانی پینے کے لیے کولر لگا رکھی ہے نا. مسجدوں میں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے, بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن یقین مانیے اس وقت میں بڑا ڈر جاتا ہوں جب کولر پہ رکھی ہوئی 2 گلاس بیچاری زنجیروں سے بندھی ہوئی رہتی ہے. آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ زنجیروں سے بندھی رہتی ہے. گلاس سے پوچھا کہ بھیا یہ 302 کے کیس میں تم کیسے بند گئے؟ تم نے کیا کوئی کرائم کیا ہے, مرڈر کیا ہے, کیا کیا؟ تو وہ گلاس کہتی نہیں حضور میں نے کچھ نہیں کیا ہے, مسلمانوں کے کیریکٹر کے ظلم سے بچنے کے لیے مجھے متولی صاحب نے چین سے باندھ رکھا ہے کہ تم محفوظ رہو. ہماری امیج, ہمارا کیریکٹر یہ ہو گیا کہ ہماری مسجدوں میں کولر پہ رکھی ہوئی گلاس زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے. بعض جگہوں پہ جائیے مسجدوں کے استنجے خانے کی بدبو نماز کی جگہ تک آتی ہے. یہ ہماری روحانیت, ہمارے ایمان کی خوشبو تو استنجے خانے کی بدبو نے تباہ کر رکھا ہے بھائی. بعض علاقوں کے مسجدوں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ باتھ روم میں تالے لگے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پورے محلے کا خزانہ یہی بند ہے. اتنی سیفٹی, یہ ہمارا کیریکٹر ہے, یہ ہمارا کیریکٹر بتا رہا ہے. مسجدوں میں جوتے کھولنے کا طریقہ نہیں معلوم, اور معلوم کیا ہوگا جوتے محفوظ نہیں رہ پاتے. ہمارے کیریکٹر کو کیا ہو گیا, ہماری عادت کو کیا ہو گیا؟ ہماری ایمانداری کے چرچے پوری دنیا میں تھے, پوری دنیا میں, لیکن آج وہ ایمانداری کہاں چلی گئی؟ عزیزان ملت, یہ ایمانداری واپس لوٹ سکتی ہے انشاءاللہ. آپ ایک کام کریں, اپنی مسجد میں بیت المال کھولیں اور اپنی ساری رقم زکوٰۃ کی اس بیت المال میں ڈال دیں. اور بیت المال کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہر مسجد والے 40 گھر سامنے 40 گھر پیچھے, کتنے ہوئے؟ 80. 40 گھر داہنے اور 40 گھر بائیں, اب کتنے ہوئے بھائی؟ 160. ایک مسجد کے آس پاس, ایک مسجد کے رینج میں جو مکان ہوتے ہیں وہ زیادہ 160 ہی ہوتے ہیں. زیادہ بھی ہو سکتے, کم بھی ہو سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. ہر مسجد کے پاس آگے پیچھے دائیں بائیں رہنے والوں کی پوری لسٹ ہو, پیدا ہونے والے بچے سے لے کر آخری عمر کے ضعیف بزرگوں تک. عورت کتنے, مرد کتنے, بیٹی کتنی, بیٹے کتنے, آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہو ہمارے محلے میں بیوہ کتنی ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور اس بیوہ میں اگر کوئی نکاح کی عمر میں ہے تو اہل محلہ آپ ان کا نکاح کروائیے, ورنہ برقع پہن کر عزت بیچنے والوں میں اس وقت بڑا نام نعوذ باللہ مسلمانوں کا آ رہا ہے. آپ ارتداد کو روکنا چاہتے ہیں, آپ اخلاقی بربادی کو روکنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے مسجد کے پاس. یہ مسجد ہمارا سپریم کمانڈر ہوگا اس محلے کا. معلوم کوئی بیوہ تو نہیں, اگر بیوہ ہے تو نکاح کی عمر میں ہے تو اس کی شادی کروائیے ان کی بہن کی. اگر کوئی طلاق شدہ ہے کسی مجبوری کے بنا پر تو اس بہن کا نکاح کروائیے. اور اگر نہیں تو اس سے پہلے کہ کوئی بہن اپنے پیٹ پالنے کے لیے برقع پہن کر دوسرے شہروں میں بھیک مانگے, مسجد والوں اس بہن کو تم پینشن دینا اور وظیفہ دینا مسجد سے شروع کر دو. آپ کے یہ پیسے اس بہن کو ہر مہینے پینشن جائیں گے. آپ معلوم کیجئے کہ معذور کتنے ہیں, ڈیزیبل کتنے ہیں, فزیکل چیلنجز کتنے لوگوں کے ہیں, وہ بوڑھے کتنے ہیں ضعیف, جب کمانے کے لائق نہیں ہے. مسجد سے ان کا وظیفہ جانا چاہیے. مسلمانوں آپ ایک تحیہ کرو کہ ہم مسلمان سماج کو بھکاری مکت سماج بنائیں گے انشاءاللہ. بھکاری مکت, یہ کیا ہوگی ہمارے سماج میں؟ ہر چوتھا مسلمان, ہم اربوں روپے زکوٰۃ کے نکالتے ہیں سالانہ, اربوں روپے, 1-2 روپے نہیں.
یعنی اتنی بڑی رقم مسلمانوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے ہندوستان میں کہ اگر اس پیسے کا صحیح استعمال ہو جائے تو 1 سال میں بھارت کا مسلمان مالدار بن جائے گا انشاءاللہ. 1 سال کا. یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. میرے پاس پوری فگر ہے, میرے پاس پوری کیلکولیشن رکھی ہوئی ہے. میں ابھی اس کو آن لائن نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ 70 سالوں سے ہماری زکوٰۃ بٹ رہی ہے, غریبی بڑھ رہی ہے, بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ ہر مسجد کے باہر بھکاری, ہر مزار کے باہر بھکاری, ہر خانقاہ کے باہر بھکاری. تو پھر زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر زکوٰۃ نکالنے کا فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی غریبی ختم ہو جائے. مسلمانوں, تم کٹورا لے کر بھیک اس لیے مانگتے ہو کہ تمہاری زکوٰۃ کی رقم اڑائی جا رہی ہے, لٹائی جا رہی ہے, کچھ صحیح جگہ پہنچ رہی ہے, کچھ جعلی لوگوں کے گھر میں پہنچ رہی ہے. آپ کی رقم اس طرح برباد ہو رہی ہے. آپ زکوٰۃ کی رقم کو ایک جگہ جمع کیجئے اور اپنے مسجد میں بیت المال بنائیے, اور پورے سال آپ محلے والوں کو سیلری دیجئے. بیمار ہیں, آپ کے علاج کا خرچہ ہم دیں گے, آپ بھیک نہیں مانگیں گے. جو بچے اسکول پڑھ رہے ہیں, مدرسے پڑھ رہے ہیں, ان کا خرچہ اگر ان کے ماں باپ نہیں اٹھا سکتے تو مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کا خرچ اٹھائے. میری قوم کے بزرگوں, مسجد کے معزز کمیٹیوں, میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ دوسرے محلے کی خبر نہ لیجئے, صرف اپنے محلے کی خبر لیجئے کہ آپ کے محلے سے کوئی آدمی بھیک نہ مانگے. کریں گے انشاءاللہ. صرف اتنا کام کریں کہ آپ کے محلے کا کوئی آدمی بھیک نہ مانگے. اگر پورے ہندوستان میں ہر مسجد میں بیت المال بن جائے, اگر پورے ہندوستان میں ہر آدمی اپنے زکوٰۃ کی رقم اپنے بیت المال میں جمع کر کر اربوں روپے کا اسٹاک کر لے, اگر پورے ہندوستان میں ہر مسجد اپنے محلے کے لوگوں کو غریبی اور بھیک سے نکالے, کاروبار کی طرف لے جائے, تو میں آپ کو آج مبارک لوگوں کے درمیان آپ کی دعائیں لیتا ہوا میں عرض کرتا ہوں کہ 5 سال کے اندر اندر انشاءاللہ مسلمان بھارت کے دوسرے کمزور ناگرکوں کی آرتھک سہایتا کرنے کے لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ دوسرے قوموں کی مدد کریں گے, آپ بڑے بڑے ہاسپٹل کھولیں گے جہاں لوگوں کے فری علاج ہوں گے. اگر ہماری سرکار ان جگہوں پہ پانی کا نظم کر رہی ہے کہ جہاں لوگوں کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کنواں نہیں ہے, بورویل نہیں ہے, ہمارے بیت المال کے فنڈ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ ہم بھی اپنے دیش اور ملک میں دیش کی جنتا, انسانیت کے لیے, مانوتا کی سیوا کے لیے اپنے بیت المال کے زکوٰۃ کے فنڈ سے ان جگہوں پر پانی کا انتظام کریں جہاں کی بہنیں گھڑا کاندھوں پہ لے کر 10-10 میل جاتی ہیں پانی لانے کے لیے. مسلمانوں, اگر یہ کام ہم نے کیا ہوتا تو آج اس ملک میں ہمارا مقام کیا پہنچ گیا ہوتا. اس وقت ہمیں شرم آتی ہے جب ہمارا ایک بوڑھا بھائی, جب ہمارا ایک بوڑھا انسان باپ, ایک بیٹی کا بوڑھا باپ مسجد میں نماز کے بعد کھڑے ہو کر کہتا ہے, بھائیو میری بیٹی کی شادی ہے, میری مدد کیجئے, بھائیو میرا آپریشن ہونا ہے, میری مدد کیجئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اے ہمارے مالداروں, اگر تمہارے رہتے ہوئے, اے زکوٰۃ نکالنے والوں, اگر تمہاری زکوٰۃ نکالنے کے باوجود ایک بوڑھا انسان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اگر بھیک مانگ رہا ہے تو میری قوم کے لوگوں شرم سے تمہیں ڈوبنا چاہیے. اگر ہماری قوم کا چھوٹا بچہ اپنی غربت کی وجہ سے تعلیم مکمل نہیں کر پا رہا ہے, چائے کی دکانوں میں گلاس ہو رہا ہے, پنچر کی دکانوں میں پنچر بنا رہا ہے, تو ہم کس بات پر ناز کرتے ہیں؟ کون سی ہماری شان ہے, کون سی ہماری ناز ہے, کون سا ہمارا بڑکپن ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بڑا نہیں. جس قوم میں ہر چوتھا آدمی بھکاری ہو, اس قوم کا لیڈر کہلانے کے لائق نہیں ہے. جس قوم کا ہر چوتھا آدمی بھیک مانگتا ہو, اس قوم کا قائد کہلانے کے لائق نہیں ہے. جس قوم کے معصوم بچے اور بہنیں برقع پہن کر بھیک مانگ رہی ہو, کوٹھوں پہ عزت بیچ رہی ہو, اس قوم کے مالداروں کو شرم آنی چاہیے, وہ مالدار کہلانے کے قابل نہیں. اپنی بیٹی کی شادی میں دیگیں اتارتے ہو, دیگیں چڑھاتے ہو, لاکھوں اور کروڑوں کا خرچ کرتے ہو, اپنی قوم کو کھڑا کیجئے, اور یہ آپ کا بیت المال آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوگی. اور سن لیجئے, پورے ہندوستان کا ایک بیت المال نہیں ہو سکتا,
ہندوستان بہت بڑا دیش ہے، بہت بڑا دیش ہے، ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے۔ اللہ بھارت کو سلامت رکھے، اللہ بھارت کو سرکشت رکھے۔ اگر ایک جگہ سارے پیسے کو جمع کر دو گے تو خطرہ ہے کہ کوئی تمہیں بیچ لے، خطرہ ہے کہ تمہارا سارا پیسہ لوٹ لے۔ اس لیے ہر مسجد میں اپنی بیت المال ہو تاکہ ہر کمیٹی پہ آپ کی نظر رہے۔ لوکل کمیٹی اگر ظہر میں گڑبڑ کرے گی تو عصر میں آپ پکڑ لو گے، لیکن اگر ہندوستان لیول پر کسی نے گڑبڑ کیا تو قیامت تک بھی آپ پکڑ نہیں پاؤ گے۔ اپنے پیسوں کو اپنی جگہ جمع کیجئے اور اپنی قوم کو کھڑا کیجئے۔ میں سلام کرتا ہوں اسی ہمارے ملک میں رہنے والے بہرا بھائیوں کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح کھڑا کیا۔ کیا ہم کھڑا نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے بیت المال بنائی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے بیت المال قائم کر مسلمانوں کی غریبی دور کی، اور پہلی بار زکوٰۃ جب وصولی گئی تو پہلی زکوٰۃ سے ہی 8 مہینے کے اندر اندر مدینے کے مسلمانوں کی غریبی ختم ہو گئی۔ آج بھیک مانگنے کا ہمارا ایسا ٹریڈ چل پڑا ہے کہ اگر بیچارہ غیر مسلم بھائی بھی بھیک مانگتا ہے تو وہ بھی ٹوپی پہن لیتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ بھیک تو اسی لباس میں ملے گی۔ نعوذ باللہ، افسوس کہ داڑھی اور ٹوپی اور رومال کو تم نے بھکاریوں کا ایک سمبول بنا دیا کہ بھیک مانگنے کے کام آ رہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا اسلامی حکومت میں ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ ذرا دل کھول کر سنیے اس واقعے کو۔ سدھرنے کے لیے صرف جلسوں سے کام نہیں چلے گا بھائی، کہیں نہ کہیں کام تو شروع کرنا پڑے گا۔ اپنے محلے سے کام شروع کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اسلامی حکومت اور سلطنت میں ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ غیرت کے مارے اپنی سواری سے نیچے اتر گئے۔ آپ کے ساتھ ایک دوست تھے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اسلامی حکومت میں ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ چلو اس کے پاس چلے۔ قریب گئے، اس نے نہیں پہچانا کہ آپ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اور شخص نے اپنا نام بتایا تو نام سے ظاہر ہو گیا کہ وہ یہودی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلو، کوئی مسلمان تو بھکاری نہیں ہے، لیکن آپ نے اس یہودی سے پوچھا کہ تم بھیک مانگتے ہو جبکہ اسلامی حکومت غیر مسلموں کو بھی بڑھاپے میں پینشن دیتی ہے۔ سنیے، اسلامی حکومت کا سسٹم یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کی پرورش کا خرچہ اور اس کی ماں کا خرچہ حکومت دے گی۔ ہمارے دیش میں بھی ایسا ہو جائے، آج بچوں کا پروڈکٹ سب سے زیادہ مہنگا، بچوں کے کپڑے سب سے زیادہ مہنگے، بیبی فوڈ سو ایکسپینسو، بیبی ملک حد سے زیادہ مہنگا۔ جس دیش کے بچے خوش نہیں وہ دیش کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اسلامی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم جہاں تک بھی پڑھو گے فری۔ ہمارے دیش میں ایجوکیشن اتنا مہنگا ہے کہ غریبوں کی پڑھائی الگ، امیروں کی پڑھائی الگ۔ سرکاری اسکول ہے اور ہماری سرکار سرکاری اسکولوں پہ بہت خرچ کرتی ہے، لیکن میں ایک دیش کا ناگرک ہونے کی حیثیت سے ایک سجھاؤ دیتا ہوں بھارت سرکار کو کہ اگر اپنے سرکاری فری اسکولوں کو مشنریز کے بڑے بڑے اسکول اور بڑی بڑی پونجی پتی کارپوریٹ سیکٹر کے اسکولوں سے اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پیسوں کی ضرورت نہیں، صرف ایک کام کیجیے، اور وہ کام یہ کہ سرکاری نوکری کرنے والے ڈی ایم اور ایس پی صاحب کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں گے، اس کو لاگو کر دیجیے۔ جس دن یہ بھارت سرکار ہماری یہ فیصلہ کر لے گی کہ ضلع مجسٹریٹ کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا، ڈسٹرکٹ ایس پی صاحب کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں گے، کمشنر صاحب کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں گے، تو میرے بزرگوں پھر اسی سرکاری اسکول میں پینا تو دور کی بات ہے، باتھ روم میں بھی فلٹر کا پانی ملے گا، پھر وہ چمکتے ہوئے ٹائلز ملیں گے۔ سرکاری اسکول ہماری فری ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اسلامی حکومت اور سلطنت میں بوڑھے لوگوں کو پینشن دی جاتی تھی، بوڑھی عورتوں کو پینشن دی جاتی تھی، معصوم بچوں کو خرچ دیے جاتے تھے تاکہ وہ بچے بڑے ہو کر نیشن کے لیے طاقت بنے، دیش کی شکتی بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ اے میرے غیر مسلم بھائی، اے ہمارے یہودی بھائی، تم بوڑھے ہو تو کیا اسلامی حکومت سے تمہیں پینشن نہیں ملتا؟ اس شخص نے کہا کہ پینشن تو ملتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا پھر تمہارا خرچ پورا نہیں ہوتا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ خرچ زیادہ ہے پینشن کم ہے۔ فرمایا کیا پینشن سے خرچ نہیں پورا ہوتا؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ نہیں جھوٹ کیوں بولوں گا، اسلامی حکومت سے مجھے اتنی پینشن ملتی ہے، میں میری بیوی آرام سے کھا پی لیتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ پھر تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ سوال معقول ہے نا؟ سوال تو پوچھنا جائز ہے نا؟ بھائی پھر تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا اسلامی حکومت ہم سے جو ٹیکس لیتی ہے، ٹیکس کس چیز کی؟ آپ کی سیفٹی کی، آپ کی دیکھ بھال کی۔ بھائی آج ہم صابن پہ ٹیکس دیتے ہیں، تیل پہ ٹیکس دیتے ہیں، کپڑوں پہ ٹیکس دیتے ہیں، منجن پہ ٹیکس دیتے ہیں، بولو دیتے کہ نہیں دیتے؟ غریب سے غریب آدمی بھی صابن خریدتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ ہم جو 2% ٹیکس دیتے ہیں اسلامی حکومت کو، اس کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، وہ ٹیکس ادا کرنے کے لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے کانپ گئے اور فرمایا کہ کل تم اسلامی بیت المال کے پاس آنا، میں تمہیں وہاں ملوں گا، تمہارے لیے کچھ بہتر فیصلے کرواتا ہوں۔ دوسرے دن مجلس شورا لگی، وہ شخص بھی آیا، دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کل جو مجھ سے بات کر رہا تھا وہی حاکم اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شورا سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، مجھے غیرت آ رہی ہے کہ اسلامی حکومت میں ایک بوڑھا اور مجبور ہمیں ٹیکس دینے کے لیے بھیک مانگے، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کو یہ بات پسند آئے گی۔ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں آج سے اسلامی حکومت میں رہنے والے مسلمان غیر مسلم سارے بوڑھوں کے لیے ٹیکس معاف کرتا ہوں۔ سینئر سٹیزن کے لیے پہلی بار اگر اس روئے زمین پر کسی نے ٹیکس معاف کیا تھا تو وہ اسلامی حکومت کے حاکم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاف فرمایا تم سے ٹیکس نہیں لیے جائے، ہمارے مسجدوں کے بیت المال مضبوط ہو جائے، اور آپ کے پاس کوئی مسلمان یا غیر مسلم بھائی بہن بھی آ جائے کہ ہمیں علاج کروانا ہے تو آپ اس پیسے سے ان کا علاج کروائیں، مانوتا کی سیوا کی۔ مگر ہمارے زکوٰۃ کے پیسے اس طرح تقسیم ہو جایا کرتی ہے کہ نہ اپنا بھلا ہوتا ہے نہ دوسروں کا بھلا ہوتا ہے۔ آپ مدرسوں کو اگر 1000 روپے دے رہے ہیں تو آپ اپنے فریش پیسے اب 2000 روپے دیجئے تاکہ مدرسے طاقتور بنے، اور زکوٰۃ کی رقم بیت المال میں دیجئے تاکہ آپ کے بیت المال بھی طاقتور بنے اور ہم بلندیوں پر پہنچ سکیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو اسلامی حکومت کے ایک بڑے مقبول ترین اور بڑے معروف حاکم وقت گزرے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکوٰۃ جمع ہو گئی اور بہت بڑی رقم جمع ہو گئی۔ خزانچی نے امیر المومنین سے کہا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہمارے پاس زکوٰۃ کی بہت دولت ہے، ہم کہاں ڈالیں؟ آپ نے فرمایا کہ مستحق کو دے دو۔ خزانچی نے کہا کہ سارے مستحق کو دے چکا ہوں، پھر بھی بچ گئی زکوٰۃ کی رقم۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کیجئے، بیماروں میں تقسیم کر دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیماروں کو دینے کے بعد بھی بچ گئی۔ فرمایا ایک کام کیجئے، وہ لوگ جو دین کے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان پر خرچ کر دیجئے۔ 2 دنوں کے بعد خزانچی آئی کہ حضور ان پر خرچ کر دیا، پھر بھی رقم بچ گئی۔ تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو، غیر مسلم بھائیوں پہ جو ضرورت مند ہے خرچ کر دو، مسافروں پہ خرچ کر دو۔ چند دنوں کے بعد خزانچی آئے کہ حضور اس پر بھی خرچ کر دیا۔ اسلامی حکومت سلطنت میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہا، کوئی غیر مسلم بھائی غریب نہیں رہا، کوئی بیمار علاج سے محروم نہیں رہا، کوئی مسافر تکلیف میں نہیں رہا، علم دین کام کرنے والوں کے پاس پیسوں کی کمی نہ رہی، ہم نے سب کچھ کر دیا۔ اس کے بعد بھی پیسے بچ گئے۔
تو ہمیں گرچہ کہ الگ کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے، مستند روایت میں تو یہ واقعہ نہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن بات مجھے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو آؤ اور ان پیسوں سے اب ہم گیہوں خریدیں اور بوریوں میں ڈال کر ان گیہوں کو پہاڑوں پہ چھینٹ دیں تاکہ پرندے بھی اسلامی حکومت میں بھوکے نہ رہ سکیں۔ اپنے لیے آپ کو ایک میکینزم تیار کرنی پڑے گی، اپنی مسجدوں میں سسٹم تیار کرنا پڑے گا، اور آج سے آپ یہ طے کر لیجئے انشاءاللہ کہ آپ اپنے محلے کو بھکاری مکت سماج بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں پورے ملک میں توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کو کہ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر بنے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے لیے ہر ایک کے دلوں میں، اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و خیر عطا فرمائے۔ اللہ پورے عالم کے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو آباد رکھے، ظاہر و باطن کے فتنوں سے اللہ ہم سب کی آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جلسے اس جلسے کے سلسلے میں جن حضرات نے دست تعاون بڑھایا، محبتیں کی، بہت بڑی محبت اور خدمت آپ حضرات نے کی ہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے معاشرے میں اللہ علماء کو بھی قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی محبت اور رہنمائی اور سرپرستی آپ سب کو نصیب فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ کچھ رپورٹ پیش کی جائے گی مختصر سے وقت میں، اور ہمارے حضرت بڑی نسبتوں کے مالک اور بزرگوں کے خانوادے کے چشم و چراغ حضرت ہیں، حضرت قاری عاصم صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت شیخ کے نواسے ہیں، جس مجلس میں موجود ہوں، دعا میں چاہوں گا کہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت ہی دعا فرمائیں گے، اور اس دعا پر انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ میں آپ حضرات کا بڑا شکر گزار ہوں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔